المسلمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي والسلام على آله الروحاني والجسماني أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر زبال لم يبدأ بسم الله فهو أخطأ. بعد حمد والصلاة تلاوت القرآن والحدیث، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مل کے محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں: مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ گزشتہ ہفتہ جو ہمارا گزرا، اس کے اندر ہم قرآن پاک کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ جس طرح ہم نے گزشتہ روز تمہید باندھی تھی، ہمارا سورہ فاتحہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ قرآن کی ابتدا میں رکھی، اور ایک روایت کے مطابق پہلی نازل ہونے والی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ بعض مفسرین اور محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ پہلی نازل ہونے والی آیت جو ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، اور بعض نے لکھا کہ پہلی آیت نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے۔ اور اسے فاتحہ کہنے کی وجہ بھی یہ کہ اس سے فتح یفتح یعنی فاتحہ قرآن کو کھولنے والی، قرآن کی ابتدا کرنے والی۔ اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سبع مثانی بھی کہا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے ام القرآن بھی کہا، سورہ کنز بھی کہا، سورہ وافیہ بھی کہا، سورہ کافیہ بھی کہا، تو دیگر اس کے نام بھی ہم نے سماعت کیے تھے اور اس کی وجوہات بھی پڑھی تھی۔ اور پھر اس کے ناموں کی وجہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اسے ام الکتاب کہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اسے فاتحۃ الکتاب کہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اسے سورۃ الکنز کہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اور قرآن پاک کی صورتیں جو ہوتی ہیں، ان کے نام، اس کے جو بعض مضامین اس صورت کے اندر آتے ہیں یا مقاصد جو اس صورت کے اندر آتے ہیں، جس طرح اس صورت کا جو اصل منبع و ماخذ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا، تو اس لیے اس کا نام الحمد آ گیا۔ اس طرح سورہ بقرہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا، بقرۃ جو ذکر آیا ذلول والا قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے اندر جس کا ذکر آیا، اور قل هو اللہ احد کا نام قل سورہ اخلاص رکھ دیا گیا، کیونکہ اس میں اخلاص کا نام آیا کہ تم فرما دو، قل فرما دیجیے آپ، هو اللہ احد کہ بے شک اللہ ایک ہے، تو اس طرح اس کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ تو اور اسی طرح کہیں صورتوں کے نام بھی اس کے مقاصد کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے یا سورۃ شفا رکھا گیا ہے یا کوئی بھی سورۃ الانعام رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورت کی ابتدا سے لے کے انتہا تک سورت کے اندر وہی موضوع چلتا ہوا گا، بلکہ ایک خاص نسبت اور خاص واقعے کی وجہ سے، ایک خاص قصص کی وجہ سے جو اس صورت مبارکہ میں ذکر کیا گیا، اس وجہ سے اس پوری صورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا، سورہ کہف رکھ دیا گیا، سورہ یاسین رکھ دیا گیا، سورہ حامہ، اس طرح مختلف نام رکھ دیے گئے۔ اسی طرح اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھ دیا گیا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے کتاب اللہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی آیتیں جو ہیں 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی، 7 آیتیں۔ اسے مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ قرآن پاک میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ ہجرت سے قبل یہ نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد مکے، اس لیے سے مدنی اور مکی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تمام کتابیں اور تمام معجزے ایسے ہیں جو کہ نبی کو مطلوب ہوتے ہیں، اور قرآن ایسا معجزہ، جیتا جاگتا معجزہ جو تا قیامت باقی رہے گا، ایسا معجزہ یہ خود نبی کا مطلوب ہے، یعنی جہاں نبی جاتے آیت وہاں نازل ہوتی ہے، تو یہ معجزہ نبی کا مطلوب ہے، اور پوری کائنات جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتی ہے، اور اب تبارک و تعالی حضور کی رضا چاہ رہا ہے، تو یہ وجہ ہے۔ تو یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا مقام ہے کہ قرآن پاک آپ کا معجزہ ہے، اور قرآن پاک کو خود ذات حضور مطلوب ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ کہیں آیت مدینہ میں، حضور مدینہ میں ہے تو آیت مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں، حضور مکے میں ہے تو آیت مکے میں نازل ہو رہی ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے اس بات کو لکھا کہ جو قبل ہجرت داخل ہوئیں وہ مکیہ کہا جاتی ہیں، جو بعد از ہجرت داخل ہوئی وہ مدنیہ کہا جاتی ہیں، یعنی جو حضور نے اعلان نبوت کے بعد جو ہجرت کی اس کے بعد جو آیت مبارکہ نازل ہوئیں وہ مدنیہ ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی مکیہ ہیں۔ اب اس کے مقابلے اس ضمن میں کہیں قول الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ہے، تفسیر کبیر کے اندر مفسرین نے کہیں قول اس پہ لکھے۔ تو اس طرح اسے ہم نے کہا کہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے کثیر فضائل ہیں، بہت فضائل بخاری شریف کے اندر، سیاہ ستہ میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر اس کے کہیں روایات اور کہیں فضائل اس سورۃ مبارکہ کے موجود ہیں۔ تو اسی طرح تفسیر کبیر جو کہ مستند تفسیر ہے، جس طرح احادیث کے اندر بخاری، مسلم اور سیاہ ستہ کا درجہ ہے، اسی طرح کتب تفاسیر کے اندر تفسیر کبیر کا درجہ ہے، یعنی مسلمہ تفسیر ہے جس امت تسلیم کرتی ہے تفسیر کبیر کو، جس میں مفسر نے صرف جو زیادہ جو انحصار کیا ہے وہ قرآن بخاری کی حدیث پر کیا، یعنی قرآن کی تفسیر بالحدیث کی ہے، تو یہ تفسیر کبیر کو درجہ حاصل ہے۔ تو تفسیر کبیر میں سے تفسیر کبیر نے نقل کیا ہے مسلم شریف سے، تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ جو ہے آسمان سے نازل ہو کے بارگاہ نبوت کے اندر یہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کے دو نور ایسے مل رہے ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، یعنی نبی کو دو نور ایسے دیے جا رہے ہیں، فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ اور وہ کون سے نور ہیں؟ فرمایا ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات، ایک نور اس پہ سے سورہ فاتحہ ہے اور ایک نور اس پہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر کبیر کے ترمذی شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل توریت، انجیل، زبور، جو پچھلی 4 کتابیں گزری جو انبیاء کو دی گئیں، ان پچھلی 4 کتابوں میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں ملتی ہے جو یہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ ہے، تو اس کی یہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں صحیفے انبیاء پر نازل کی، 104 صحیفے، اور ان 104 صحیفوں کا خلاصہ جو ہے، مضمون جو ہے وہ 4 کتابوں میں آیا، کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، اور توریت، زبور، انجیل میں 3 کتابوں میں، توریت، زبور، انجیل میں، اور ان 3 کتابوں کا خلاصہ جو ہے قرآن کریم میں آیا، اور قرآن کریم کا خلاصہ الناس سے لے کے حجرات تک ہے، اور پورے قرآن کریم کا جو مضمون ہے اجمالی طور پر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو جس نے سورہ فاتحہ کو سیکھ لیا، پڑھ لیا، تو گویا اس نے پورے قرآن کی افہام و تفہیم حاصل کر لی۔ تو یہ قرآن کریم کوئی چھوٹی چیز معاذ اللہ نہیں ہے کہ ہم نے آج قرآن کریم کو صرف پڑھنے پڑھانے قرات کی حد تک محدود کر دیا۔ قرآن کریم صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس قول کو بھی غالباً مفسرین نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ قول موجود ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو اس کو میں اپنے قرآن سے ڈھونڈوں گا۔ یعنی قرآن اتنا وسیع ہے، اس کے اندر منبع و محور علم کا سمندر موجود ہے کہ قیامت آ جائے گی لیکن اس کے اندر سے نکلنے والے علوم و فنون ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے اگر اہل عرب جو ہے عاجز رہ گئے، کسی بھی نبی کو معجزہ دیا گیا تو اس قوم کی جس طرح کے معاملات تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سامری جادوگر آیا تو سامری جادوگر کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جو ہے وہ آپ کا سانپ بن گیا، آپ کی لاٹھی مبارک سانپ بن گئی اور اس کے سارے جادو تھے باہر نکل گئی۔ تو جو لوگ تھے وہ حیران رہ گئے، ماہرین جادو تھے وہ حیران رہ گئے کہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ معجزہ اس کی نبوت دلالت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت قوم کے اندر جادو بڑا ماہر تھا، تو اس لیے اس نبی کو معجزہ یہ دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے دعوات، طب کا مشہور تھا، طب بڑا مشہور تھا، میڈیکل جسے آپ میڈیکل آج کی زبان میں کہتے ہیں، یہ تو جدید دوائیاں ہیں لیکن طب آپ اس کو نام دے لیں تو طب بڑا مشہور تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا بڑی معلومات معجزہ دی گئی۔ معجزے کی دلیل یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس قوم کے لوگ، بڑے بڑے لوگ اس چیز کو معجزہ مانیں کہ ہم ہزاروں سال بھی اس چیز کو اگر ہم کر بھی لیں تب بھی ہمیں اس کا علم حاصل نہیں ہوتا، اس نبی کو ایک آن میں جس چیز کا علم حاصل ہو گیا، یہ معجزے کی دلیل ہے۔ پھر اب میں آپ کو یہاں بھی جس طرح کا دور چل رہا ہے، فلاسفہ موجود آج کے دور میں، پہلے بھی فتنہ اٹھا تھا بادشاہ اکبر کے دور کے اندر، اور آج بھی کچھ جہلم میں بیٹھنے والے کچھ لوگ، آپ ان کا نام جانتے ہوں گے، اور پھر یہ فتنہ جب پاکستان بر صغیر کے اندر داخل ہوا کہ جو کہ فلاسفہ کے طور پر اور جو بزرگان دین پہ تنقید کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس طرح کا دور ہے۔ تو اب فلاسفہ کا ایک اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ یہ معجزہ اللہ کی جانب سے ہے؟
تو اس کا ایک علمی جواب تو یہ ہے کہ یہ معجزہ کسی جن کی جانب سے نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب معجزہ کرتا ہے تو اس کے اندر صدق کی طاقت اور صدق کو پیدا کر دیتا ہے کہ جب اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، امت کے سامنے، تو امت اس کا معارضہ لانے میں، اس کا مد مقابل لانے کے اندر عاجز ہو جائے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی جہاں تک بات چل رہی تھی، تو قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا۔ اہل عرب جو تھے، اوقاز نام کا میلہ مکہ کے اندر لگا کرتا تھا، اوقاز نامی میلہ اہل عرب کا، اوقاز نام کا میلہ لگا کرتا تھا، جہاں سونے کے پانی سے مکے کی دیواروں پر اشعار لکھے جاتے تھے۔ اس قدر فصاحت و بلاغت اہل عرب کے اندر تھی، یعنی وہ اپنے آگے دوسرے لوگوں کو، اجمیوں کو گونگا سمجھتے تھے، اپنی زبان سے اتنا ناز تھا انہیں، بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت تھی۔ لیکن جب قرآن کریم آیا تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسی عربی ہے، اس کی ترکیب دیکھی جائے، اس کا اعجاز دیکھا جائے، اس کے الفاظ اگر آپ بلاغت کے اندر چلے جائیں تو اس کے معنی دیکھے جائیں، دوائی حذف دیکھے جائیں، لفظ و نشر دیکھا جائے، تو قرآن کریم ایسا کامل معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا، اور بار بار یہ چیلنج بھی دیا گیا کہ او تو لے آؤ اس کی مثل، کوئی 10 آیات لے آؤ اور بلا لو، فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اپنے تمام گواہ جو تمہارے ساتھی ہیں انہیں بلا لو اللہ کے سوا۔ یعنی چیلنج کیا جا رہا ہے، کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی 10 آیات لے آؤ، اور کوئی ایک ایسا بندہ نہیں آیا اس اہل عرب کے اندر، ابو لہب موجود تھا، جہل موجود تھا، کوئی ایک ایسا شخص نہیں آیا جو قرآن پاک کی مثل، کوئی ایک لفظ اور ایک صورت کی مثل کو آیت لا سکے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے۔ اور جب اس کی قرات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے رات کی تنہائیوں کے اندر، تو ابو جہل جیسے شخص، دادا صاحب کشف الموجوب میں لکھتے ہیں، ابو جہل بڑے بڑے کفار آپ کی قرات کو خاموش سنتے تھے۔ اس قدر اس کے اندر لذت رکھی گئی، اس قدر اس کے اندر رقت رکھی گئی اس قرآن کریم کے اندر، تو اتنا وسیع ہے۔ اور صرف اس کی سورہ فاتحہ کو دیکھی جائے تو یہ سورہ فاتحہ پورے کے پورے قرآن کا جو ہے مضمون ہے، پورے کے پورے قرآن کا بیان سورہ فاتحہ کے اندر، توحید اس میں ہے، بندگی اس میں ہے، عبادت کی تعریف اس میں ہے، یعنی پورے جو انسان کے اصول ہے، قرآن جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم جو ہے کوئی ایک لمحے کے لیے نہیں آیا کہ زندگی کے ایک لمحے میں اس کی رہنمائی لی جائے اور باقی اسے چوم کر اس اوپر الماریوں پہ رکھ دیا جائے۔ یہ ہمارے حالات ہیں کہ جس قوم کے گھر کے اندر قرآن مٹی کے اندر، دھول کے اندر رکھا ہوا ہو، ثم معاذ اللہ، پھر اس قوم کا حال یہی ہوگا کہ اکثریت میں ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشکات کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا اور دیگر کتب احادیث میں بھی حدیث موجود ہے کہ لکھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمنوں سے، کفار کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا۔ حضور کے دور کے اندر جب خلفائے راشدین کا دور تھا، صحابہ اکرام کا دور تھا، اگرچہ وہ قلیل تھے، تھوڑے تھے، لیکن ان کی طاقت کفار پر ایسی تھی کہ جب جنگ یمامہ آتی ہے تو مسلمان ابن کذاب چلے آتا ہے، بڑی بڑی جنگ ہوئی اور ان کو دندان شکن جواب ملا۔ قلیل تھے، ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن ایمانی طاقت ایسی تھی کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو یہاں 313 تعداد ہزاروں کی ہے، لیکن ہزاروں کو پورا پڑ جاتے ہیں۔ بظاہر وہ استہزاء کر رہے ہیں کہ تم 313 لڑنے آ گئے، لیکن غزوہ بدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں کافی ہو گیا، اللہ نے تمہیں کفایت کر دی۔ اور پھر اسی آیت کے اندر اللہ نے بتایا بھی کہ تم ان کے لیے اپنے گھوڑوں کو، رباط الخیل کو بارڈر پہ باندھ کے رکھو، ہمیشہ اپنے لیے تیاری کرو۔ ہم نے آج قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھے جائے جو ہمارے مد مقابل مستشرقین ہیں، سیکولرزم اور لبرلزم، آج ہم کہتے ہیں کہ سیکولرزم لبرلزم ہمارے پاکستان کے اندر پھیل رہی ہے۔ یہ لبرلزم کیا چیز ہے؟ لبرلزم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ واٹ از دا مین آف لبرلزم، ڈیفینیشن کیا ہے لبرلزم کی، یہ پوچھا جائے تو لبرلزم ایک عمومی تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے آکسفورڈ اس کے اندر بکس کے اندر، ڈکشنریز کے اندر، کی یہ ہے کہ آپ مطلقاً آزادی ہو، یعنی کوئی شخص کچھ بھی کر رہا ہے، مطلقاً خدا کا انکار کرنا، خدا کی وحدت کا، خدا کی الوہیت کا اور اس کی مسلمہ شریعت کا، اس کے نظام کا انکار کرنا، اس کے نظام سے ٹکرانا۔ اور صرف یہ یہاں تک نہیں رکتا، آپ دیکھیں اپنا جینڈر تبدیل کر لینا، مرد اپنے آپ کو خود اپنی مرضی سے عورت بنا لے، اس کا نام لبرلزم، یعنی اس کا نام لبرلزم ہے کہ مرد اپنی مرضی سے من چاہے، اسے یہ آزادی ہونی چاہیے، کوئی مذہب اسے نہ روکے، جب چاہے تو کسی معاذ اللہ اجنبی خاتون کے ساتھ مل کے اپنے لذات و خواہشات کو پورا کر لے، ثم معاذ اللہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جائے، یا ثم معاذ اللہ اپنا جینڈر تبدیل کر لے۔ تو یہ سیکولرزم لبرلزم کا نام ہے کہ معاشرے کے اندر زنا کو، بدکاری کو، بدفعلی کو، ہم جس پرستی کو عام کیا جائے۔ یہی قوم لوط کا عمل تھا، جب قوم لوط ہم جس پرستی کا مبتلا ہوئی تو ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کبھی کرونا آ رہا ہے، ابھی نیا وائرس آ رہا ہے منکی پاکس کے نام سے، جس کو دنیا متعارف کروا رہی ہے کہ اب نیا وائرس آنے جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ایڈس کی بیماری آ رہی ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، نئے نئے وائرسز آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آج آپ دیکھیں کہ
حیرت ہوتی ہے کہ صبح والدین اپنے بچوں کو خود اپنے صبح معاذ اللہ بے پردہ بچیاں کر کے خود یونیورسٹیز بھیجتے ہیں، پڑھائی سے، تعلیم سے، انگریزی سے فی نفسی، انگریزی سے کوئی انکار نہیں ہے، انگریزی سیکھنا فی نفسی کوئی عیب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس انداز سے جو لوگ انہیں پڑھا رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتہ ان کی ذہنیت کیسی ہے کہ آپ اسے مردانہ لباس پہن کے، اور یہ عجیب سوچ خواتین کو دی جا رہی ہے، ان کی زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں، اور ایک اسلام کے منحرف والدین اپنے بچوں کو سوچ دے رہے ہیں کہ بیٹی کو یہ سوچ دینا کہ تم تو ہمارے چھوٹے بیٹے کی طرح، بیٹی کا مقام کیا کم ہے بیٹے سے؟ اللہ نے بیٹے کو یہ مقام دیا، فرمایا جس کی پہلی بیٹی ہو عورت، جس کے گھر میں پہلی بیٹی ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، تو یہ اللہ نے اعزاز دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ، جو کہ تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہے کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر اس سے آپ چلتے ہوئے آ جائیں تو رابعہ بصری تک آ جائیں کہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں جن کا حال یہ تھا کہ جو سمجھتی تھی جہنم سے میرے لیے بنی ہے۔ تو خواتین اپنے تقدس کو جب خود پامال کر دیں بے پردگی کے نام پر، اور پھر وہ یہ ریکوائرڈ کریں معاشرے کے اندر کہ ہمیں رسپیکٹ کی جائے ہماری، تو جب آپ نے اللہ کی دیے ہوئے نظام کو ترک کر دیا تو پھر آپ کسی رسپیکٹ، معاشرے سے کسی رسپیکٹ کی کوئی امید نہیں رکھے، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو تقدس دیا تھا چار دیواری کا، اسلام لانے سے پہلے آپ نے دیکھیں اسلام نے خواتین کو بالکل مکمل حقوق دیے ہیں، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی عورت کو طلاق بھی دیتا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق دینے کا شرعی طریقہ بھی یہی ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ نہ دے، بلکہ ایک طلاق دے اور پھر اسے 3 پیریڈز تک چھوڑے رکھے، اور جب تک یہ 3 پیریڈز تک چھوڑے رکھے گا اس کا جو نان نفقہ ہے وہ بھی اس پر لازم آئے گا۔ اگر وہ پھر اس شوہر کے نطفے سے اس کے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو اس بچے کا نان نفقہ بھی اس مرد کو اٹھانا ہے، ایسا نہیں کہ اسے چھوڑ دینا ہے۔ تو قرآن نے ایک مکمل ضابطۂ حیات عورت کو دیا، تو یہ ہمارا اسلام ایک مکمل تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے حالات دیکھے جائیں تو اب ہم یہی بات کر رہا تھا کہ لبرلزم اور سیکولرزم، یہ بہت بڑا سامنا ہمیں لبرلزم سے، سیکولرزم سے، یعنی آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں تو وہاں یہ چیز کی جا رہی ہے کہ ممبر و محراب کے اوپر بالکل ہی قید و بند لگا دی گئی، ممبر و محراب کے اوپر بالکل ہی قید و بند لگا دی گئی، اور پھر ہمارے کچھ آزادی ہمیں اس وقت بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر معاشرے کے اندر دین کی پیروی، دین کی سربلندی کو ختم کرنا ہے تو اس کے سب سے مضبوط جو جگہ ہے وہ مدارس ہیں، ممبر و محراب ہے۔ جب آپ ممبر و محراب کو قید کر دیں گے، مدارس کو قید کر دیں گے، مدارس میں جہاد بیان نہ ہو، اس لیے کسی نے کیا خوب کا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے میرا، پھر کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو یہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے اپنے دور میں فرمایا کہ والدین اور بچوں کا شوق کیا رہ گیا کہ والدین زبردستی جو ہے کوشش سے، اپنی جدت سے، اپنی مشقت سے بچوں کو یونیورسٹی کالج بھیج رہے تھے اس دور کے اندر بھی۔ بر صغیر میں جب یہ پورا نظام کالج یونیورسٹی کا داخل ہوا، اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو حیران کرنے والی تاریخ ہے کہ آپ کو یورپ خود فنڈنگ کر رہا ہے کہ آپ یونیورسٹیز کو لگائیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو وہ آپ کی بھوک اور پیاس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ تعلیم پہ آپ کی خرچ کر رہا ہے، تو یعنی کوئی وجہ ہے، تعلیم آپ کے دین کو برباد کر رہی ہے۔ یعنی ایک بچہ جو یونیورسٹی جا رہا ہے وہ اپنے خدا کا تصور بھول چکا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ جن پروفیسرز کے سامنے وہ پڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اتنے بابانگ دہل وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کی پڑھیں جنہیں ملحد کہا جاتا ہے، ایتھزم جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں اقبال، علامہ اقبال کو آپ دیکھیں کہ وہ بھی یورپ گئے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن اگر آپ ان کے اشعار کو دیکھیں اور اس جمہوریت جو سو کالڈ ہمارے پاکستان ملک میں موجود ہے، تو آپ دیکھیں اقبال نے کیا خوب کہا کہ یہ جمہوریت ایسی ہے جب بندوں کو گنا نہیں تولا جاتا ہے، یعنی اس نظام کے اندر نظام مصطفیٰ کبھی نہیں آ سکتا، یا بھول جائیں۔ اگر آپ اسلامی طور پر بھی دیکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے ہم لا سکتے ہیں تو کبھی اس نظام کے اندر نظام مصطفیٰ کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اجتماع النقیضین منطق اسلام اگر اہل علم کے ذریعے بات کی جائے، اور اگر آپ اس نظام کی روح کو بالکل ہی ختم کیا جا رہا ہے، تو عرض یہ ہے کہ ہم جو ہمارے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، ہمارے مد مقابل جو سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، اور ایک طرف ہماری نوجوان نسل ہے اور ایک طرف ہم ہیں، تو ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے طلباء کو، نوجوانوں کو، یوتھ کو کیا پرووائڈ کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیا پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یونیورسٹی بھیجا جائے اس وقت، لیکن کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یورپ آپ دیکھیں جو لٹریچر ہمارے خلاف لکھا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ جو یورپین لوگ ہیں پوری یونیورسٹیز بنی ہوئی ان کی، پورا ریسرچ سینٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ہمارے لیے بیرون ممالک کے اندر بیٹھ کے قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، کفار یہود النصارہ کو اس پہ پی ایچ ڈیاں کروائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے خلاف لٹریچر تیار کروایا جاتا ہے، یعنی وہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھ کر ان کا رد کرنے جا رہے ہیں، اور وہ لٹریچر چھپ کے نوجوانوں کی ذہنوں میں منتقل سلو پوزن کی طرح کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اب ان کی پوری تیاری ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالنے ہیں تو ان کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک آپ یہودیوں کو دیکھیں، صہیونیوں کو، ایک چھوٹے سے ملک میں رہتے ہیں، کم تعداد ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی آپ دیکھ لیں
جو تجزیہ کار جو تجزیہ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں، میں اس وقت وضاحت نہیں کروں گا، میرا موضوع یہ نہیں ہے، تو وہ پوری دنیا پر غالب ہیں، بلکہ کہیں کہیں فلاحی تنظیموں کے نام پر، فلاحی اداروں کے نام پر پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے معیشت ہو، اکنامی ہو، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اپنے ہر فرد کو یہ تعلیم دی کہ ہمارے سامنے ٹارگیٹ کیا اچیو کرنا ہے، انہوں نے اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم نے اپنا ٹارگیٹ کو کھو دیا تو آج ہم دیکھیں کبھی برما پہ ظلم ہوتا ہے، کبھی کشمیر پہ ہوتا ہے، کبھی افغانستان پر ہوتا ہے، جگہ جگہ ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے۔ تو ایسے مسلمان جس کو کہا، اقبال نے کہا یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے یہود بھی شرماتے ہیں، یعنی کثرت اتنی ہے لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے یہود بھی شرماتے ہیں۔ آج ہم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو بھول گئے، اور پھر ہم نے ہم تو فلاں پیر کے یہ ہیں، ہم فلاں جانشین کے یہ ہیں، فلاں جانشین کے یہ ہے، یا دین پر حملہ ہو رہا ہے۔ چاہیے کہ اپنی خانقاہ کو، اپنی پیری کو نوجوانوں کی حفاظت کے لیے استعمال کر، اور ایسی مسند کے اوپر پھر ہزار لعنت ہے جو رسول اللہ کے دین میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پیری جو ہے، پیری مریدی، یہ مسند کی محتاج نہیں ہے۔ آج مسند پرستی ہے، للہیت اور اخلاص نہیں موجود ہے، مسند پرستی ہو رہی ہے۔ تو ایسی پیری کے اوپر کیا کہا جائے کہ جو رسول اللہ کے در سے دور کر دے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے ان پر، کہ مدینہ چھوڑ کر جب یزید کا وقت آیا تو آپ یزید سے لڑنے کے لیے کون جاتا ہے؟ آپ دیکھیں اپنے گھر بار کو لے کے کون میدان کربلا جاتا ہے؟ جب پتہ ہے میرے پاس اتنی مشکلات موجود ہیں پھر بھی وہ میدان کربلا گئے، اپنی ذات کے لیے نہیں گئے تھے۔ پھر آپ کہنا شروع کر دیں کیوں گئے تھے؟ تو مقام ہوش پر رک جائیں گے فرزانے، وادی حیرت عبور کریں گے دیوانے۔ تو وادی حیرت عبور کرنا دیوانوں کا کام ہے۔ تو یہ عشق جب رسول اللہ کا جب سما جاتا ہے، بچانا ہے نانا کی دین کی امت کو، تو آپ میدان کربلا اتر رہے ہیں۔ اور یہی وقت جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ پہ آیا، 90 لاکھ مسلمان کر دیا، تو ایسا نہیں کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آج کا پیر دیکھیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، مسلمان کافر کو مسلمان کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ ایک اچھا خاصا مسلمان جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کے پاس ختم نبوت میں بات کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے پوچھ لیا جائے ختم نبوت سے کوئی مسئلہ، اس سے کچھ نہیں پتا، محض اپنی ذاتیات کے لیے پیری مریدی کر رہا ہے۔ تو اس سے پیری مریدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ حریث ایسے دو کہہ دیں منہ پہ اسرائیل سے، کیوں مرے ہم اس قدر بینکوں میں پیسہ چھوڑ کر، مسند پیری پہ تم جم کر نہ بیٹھو اے نصیر، ایک دن اٹھ جاؤ گے یہ سارا تماشا چھوڑ کر۔ تو یہ آج پیری کا تماشا جو ہو رہا ہے، تو پیروں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں کہ ایسا کون سا پیر ہے، اس سے پوچھا جائے تصوف کیا چیز ہے، مذاق بنایا ہوا ہے تصوف کو، کہ جس سے تصوف کی صوفیت کی سواد نہیں پتہ، صوفی باصفا کر رہا ہے۔ اس سے پوچھیں کہ علم باللہ کیا ہے، علم مع اللہ کیا ہے، سیرف اللہ کیا ہے، سیرف رحمان کیا ہے، اسے کچھ تصوف کی اصطلاحات نہیں پتہ۔ آئے پوچھیں، ہم بتاتے ہیں علماء کے کیا تصوف کی اصطلاحات ہیں، جا کے پوچھے والے حق سے کہ تصوف کی کیا اصطلاحات ہیں۔ اور پھر ان کے حماقت کو دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا، جاہلوں نے اپنے لٹریچر کے اندر، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو علم باطن نہیں تھا۔ اس قدر بے حیا آدمی کہ جو شخص قرآن کی روح ہے، جس کے بارے میں جو جاتا ہے توریت اور زبور میں، جس کا مسلم شریف میں آ رہا ہے، توریت کے اندر آ رہا ہے جس کا ذکر، اس کے بارے میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے علم باطن نہیں تھا۔ تو یہ نر جہالت اور حماقت ہے انسان کی۔ تو پھر میں خواجہ صاحب کی بات کر رہا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے اپنے دور میں یہ بات کہی تھی کہ آج دیکھا جائے تو لوگ اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں رجحان دے رہے ہیں، یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، لیکن کوئی والدین اپنے بچے کو مدرسے نہیں بھیجتا۔ کیا وجہ ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب بچے مدرسوں سے دور ہو جائیں گے، اور جب بچے تعلیم سے دور ہو جائیں گے، دینی تعلیم سے، دین کی روح سے دور ہو جائیں گے، پھر اہل علم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو یہ مدرسے کو دور کر دیا جائے۔ یہ آج کی کوشش نہیں ہے، یہ آپ کے قرآن پاک سورہ احزاب وغیرہ جہاد کی آیتیں نکالنا چاہتے ہیں، اور کافی ٹائم سے کوشش کی گئی، آج سے نہیں 1400 سال سے کوشش کی جا رہی ہے قرآن سے جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں، جہاد بیان کرنا نکال دیا جائے۔ جب مسلمان کے اندر قومی قوت اور ایمانی جذبہ ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیکھتا نہیں ہے سامنے میرے ہزار موجود ہیں، 313 غزوہ بدر کے اندر ہزاروں کو پورے پڑ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں کہ آپ افغانستان کا بھی حال ہی مارکا ہوا ہے، اگر آپ بدر کا معاملہ دیکھیں، بدر کا معاملہ پڑھیں، اور پھر اگر آپ ان کے معاملات، ان کے عمل کو دیکھیں، تو آپ کی یاد بدر کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ بدر ثانی نظر آتا ہے آپ کو۔ آپ کسی نے سورہ تفسیر پڑھے قرآن پاک کی، آپ کو پتہ چل جائے گا سورہ احزاب کی، کہ آپ افغانستان کو دیکھیے کہ کیا تھا ان کے پاس، ایک بچہ ٹینک سامنے آ رہا ہے، امامہ کالا امامہ اتار کے پتھر رکھ کے اسے مار رہا ہے۔ تو یہی ایمانی جذبہ ہے کہ سامنے ٹینک موجود ہے، دنیا کی سپر پاور موجود ہے، دنیا جسے لرزتی ہے،
جو ایک جھٹکوں میں کہاں کے کہاں نظام کر دیتی ہے، لیکن اس مدرسے کا بچہ دیکھ کے جو زندگی میں کالا کالا رسول کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھوتا ہے، گھر بار چھوڑ کے 22 سال مدرسے میں پڑھ رہا ہے، جب وہ ٹینک کے سامنے اپنا امامہ اتر کے پتھر رکھ کے کفار کے سامنے آتا ہے تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ اور 20 سال بعد، پہلے سوویت روس آ کے یہاں پہ ٹوٹا، اگر آپ تاریخ پڑھو، 20 سال بعد جب یہ امریکہ آ کے یہاں پہ گھسا 20 سال بعد، تو اپنے 2 ٹکڑے دھڑے کروا کے یہاں پہ گیا، پوری دنیا اسے ٹوک رہی ہے، تھوک رہی ہے اس کے اوپر کہ تو اپنی سپر پاور کا دعویٰ کرتے ہیں ایک 12-18 سال کے لڑکوں کے ساتھ، مدرسے پڑھنے والے نہ جنہیں کچھ آتے ہیں، انگریزی نہیں آتی، تم تو انگریزی بولتے ہو، یورپ میں پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، وہ پتھر اماموں میں باندھ کے تمہیں مار رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ 20 سال تو اپنے کو برباد اور تباہ کر کے یہاں سے نکلے؟ تو یہ مسلمانوں کی قوت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، ہمیشہ سازش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو ٹٹوایا جائے، ڈیفینڈ کیا جائے، فرقہ واریت، ہم صلح کلی کی بات ہرگز نہیں کر رہے۔ جو شخص یا رسول اللہ کہنے والے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، جو شخص یا رسول اللہ سے ہر صحابی نبی جنتی کے نعرے سے انکار کرے، انحراف کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات اس وقت یہ ہو رہی ہے، اگر آپ ہم فرے کی ڈائری پڑھیں تو اگر آٹومن امپائر جو تھی، خلافت عثمانیہ تھی، وہ کیسے ٹوٹی، اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے جو ہم فرا تھا وہ عیسائی تھا، اور جب وہ سعودیہ کے اندر گیا، عرب ممالک کے اندر گیا، اور عرب ممالک میں جانے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ مسلمانوں کے روپ میں گیا اور جا کے ترکیوں کو عرب سے لڑوایا، اور لڑوانے کے بعد مختلف دھڑے کرواتا گیا، مختلف تقسیمات کر دی۔ اور نہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آج فرقے ملتے ہیں، کبھی عبد الوہاب کے نام پر، کبھی فلاں نجدی کے نام پر، کبھی مستشرقین کے نام پر، یہ آج سے پہلے نہیں تھے، یہ آپ ہم فرے کی ڈائری پڑھے، تاریخ پڑھے تو کئی سالوں کے ہے، لیکن اہل سنت و جماعت 1400 سال سے جس طرح صحابہ کے دور سے چلی، اس طرح آج وہی موجود ہے۔ تو یہ حال ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب اہل سنت ایک واحد طبقہ تھا، ایک واحد جماعت تھی جو بالکل صحیح طور پر مسلمان اور سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، کہ جب حضور کے دین پر حملہ ہوتا ہے تو فوراً خاموش نہیں رہتے اور فوراً آ جاتے ہیں۔ ہم حمایت نہیں کر رہے کسی کی، نہ ہمیں کسی سے کوئی غرض ہے، پہلی بات ہے سننے واضح طور پر، نہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جذباتی طور پر آ کے جو ہے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جائے، نہیں، اس طرح کی کوئی، ہم نہ جمہوریت کے قائل ہیں، نہ کوئی کسی جماعت کے قائل ہیں، نہیں، اس طرح کا کوئی تعلق ہمارا کسی سے نہیں۔ ہم صرف قرآن و حدیث کی بات کرنے بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث کیا بتا رہی ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے نوجوانوں کو قرآن سے تیار کریں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، آج آپ کو الحمدللہ رب العالمین کیا بتا رہی ہے، یہی بتا رہی ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کہ تمام کے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام کے تمام، کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو تمام عالمین کا رب، مفسرین لکھتے ہیں کہ 18,000 عالمین ہیں، جس طرح اس میں سے ایک عالم دنیا ہے، تو ان 18,000 عالمین کا رب اور تمہارے یوم جزا کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پھر کسی لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر سامنے 20 سال طاقت لڑ بھی رہی ہو اور آپ کے پاس اگرچہ امام میں رکھنے والے پتھر ہوں، تب بھی آپ ان کو کفایت کر جاتے ہیں، اور آج تک ان کے دلوں میں روب ہے کہ کل تک جو آپ لوگوں سے، ہم سے انگریزی سے پڑھنے والوں سے بات نہیں کر رہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے والوں سے بات نہیں کر رہے، وہ ٹرانسلیٹ کر کے آج ان کی زبانوں کو سیکھ رہے ہیں، ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، ان سے میٹنگیں کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کفار لرزتا ہے مدرسوں سے؟ کبھی یہ آپ کے رمجھم کرنے والے ثنا خانوں سے کفار نہیں لڑتا، ہمیشہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہا ہے، کبھی عبدالستار خان نیازی پیدا ہو رہے ہیں، کبھی شیبان دورانی پیدا ہو رہے ہیں، اور کبھی علامہ خالد حسین نظوی رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ مدرسے میں تھے، کون سا نعت خواں، فلاں بلبل حاج، فلاں ثنا، یہ کوئی نہیں آیا، انہوں نے کب دین پہ، آپ دیکھیں نام بڑے بڑے شمشیر اعلیٰ حضرت بنا پھر رہا ہے، کوئی فلاح اعلیٰ حضرت بنا پھر رہا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ جب رضا کی بارگاہ میں وقت آیا، جب رضا کے سامنے پیسے پیش کیے گئے، تو رضا نے کسی بادشاہ کی شان میں نہیں لکھا کہ مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ تو یہ رضا ہے، یہ رضا ہے۔ اور واضح طور پر رسول امام احمد رضا وہ شخص ہیں کہ اتنی بڑی مہارت علم کی رکھتے ہیں، اتنی آج تک کوئی چیلنج کہ ان کے مد مقابل اگر کوئی دلیل لے کے آ سکے، یہ چیلنج ہے، علمی چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تحقیقات کے خلاف وہ ایک دلیل لا کے دکھا سکتا ہے تو لگا کے دکھا دے۔ اگر ہم تو یہاں تک کہتے ہیں واضح طور پر، اگر ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ہم کہیں گے جو رضا کا رب ہے، جس طرح رضا اپنے رب کو مانتا تھا، ہم بھی اسی عقیدے کے ساتھ اپنے رب کو مانتے ہیں۔ اس قدر واضح بات ہم کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو محمد رسول اللہ تمہارے سامنے کھڑے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ہم اس وقت بھی یہ کہیں گے جو رضا کہتے تھے ہم وہی کہتے ہیں، جو رضا کہتے تھے ہم وہی کہتے ہیں، یعنی رضا کا عقیدہ این قرآن و سنت کے مطابق، رضا کا کوئی ایک عقیدہ، ایک قول، ایک فعل کو سنت رسول کے خلاف دکھا دیں، تنگ نظری نہیں ہے، یہ تحقیقی اور علمی بات ہے کہ آپ رضا کی تحقیقات کو پڑھیں تو آج سے ان کے ماں قبل جتنے اکابرین بزرگان دین امام احمد رضا کے گزرے، تمام کے تمام وہ خلاصہ تشریح جس طرح رضا نے کی ہے نا، اس کے بعد کوئی رضا جیسا نہیں آیا۔ یہ رضا کی شان ہے۔ تو امام رضا کا مقام دیکھیں کہ اتنا بڑا علم جس کے آگے بڑے بڑے عرب کے فصحاء کچھ نہیں کر پا رہے، بڑے بڑے لوگ جس کے آگے نیچے جھک جاتے ہیں، لیکن اس کے بارگاہ میں جب ایک بادشاہ کے
شان میں لکھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کیوں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں۔ یہی مقام ہے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، پھر در بدر خوار پھرتے ہیں، تو رسول اللہ کے در سے پھر گیا، اپنا سودا کر دیا، کبھی کسی کے نام پہ سما معاذ اللہ، کل تک خود یہ لوگ دفاع کر رہے تھے، آج آپ دیکھیں الحمدللہ آج کراچی میں بڑی نعمت کا دن ہے، بہت بڑی نعمت ہونے جا رہی ہے آج کے دن، الحمدللہ محفل بڑی انقاذ سنی کانفرنس کے نام سے ہونے جا رہی ہے، یا اللہ تبارک سے حفاظت فرمائے، علماء کرام کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، یہ ان کے مقابلے میں ہونی چاہیے، اور یہی حقیقی سنی کانفرنس الحمدللہ جو آج ہو رہی ہے اہل سنت کے نام پر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان میں حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کی افواج کی، اداروں کی، لوگوں کی حفاظت فرمائے، تو یہ آج کانفرنس ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھرپور اس کی وہ کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں علماء کرام کی، ان کے قدموں میں ان کی نالین ہمارے سروں کا امامہ، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو کل تک اپنے دفاع کرتے تھے اہل سنت کا، آج چند پیسوں کے لیے اپنا جب سودا کر لیا، اور کسی نے سما معذرت امیر معاویہ پہ تنقید کی، کسی نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کی، اپنی زبانوں کو دراز کیا، تو آج دیکھیں دنیا میں ذلیل و خوار ہے، داتا صاحب کے دربار پر جاتے ہیں تو داتا صاحب کے دربار سے ذلیل و خوار ہو کے نکالا جاتا ہے، کیونکہ بھول گئے تھے کہ تم داتا صاحب کے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہو، تم 14 سال کے صوفیہ اکابرین محدثین مفسرین محققین فقہا کے نظریے کے خلاف بات کر رہے ہو، تو پھر آپ نے دیکھا کہ پوری زندگی ان کی ذلت و رسوائی، اور جہاں جائیں گے منہ چھپاتے پھریں گے، کیونکہ تیرے در سے پھرتے ہیں یار، پھر ادھر بدر خوار پھرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، تو اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی افہام و تفہیم کو حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، بلا رہی ہے اللہ کی نعمت، قرآن بلا رہا ہے کہ آئے اسے سمجھا جائے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا، تو آج اس نشست کو بھی اور آگے بڑھائیں، آپ چند لوگ ہیں، خاص کر کے ہمارے اس ایریا کے اندر ہم بیٹھے ہیں، تو یہاں دیکھیے اس ہمارے ایریا کا حال یہ ہے، اگرچہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، اگر یہاں پر کوئی روحانی محفل، کیونکہ ان کے نزدیک روحانی وہی چیز ہے جس کے اندر عملیات ہوتی ہوں، ان کے اندر صرف تعویذ بانٹے جاتی ہوں، جس کے اندر اچھل کود کی جاتی ہو، جس کے اندر کوئی فلاں کام کیا جاتا ہو، ختم و درود کر دیا جاتا ہو، لیکن جہاں درس قرآن ہو رہا ہو، جہاں اللہ رسول کا پیغام بیان کیا جا رہا ہو، جہاں ان کی اصلاح کی جا رہی ہو، جہاں اپنے اندر غور کیا جا رہا ہو، وہاں ہماری عوام نہیں نظر آتی، خاص کر کے اس علاقے کی۔ ابھی یہاں پر ہم لنگر کروا دیں 1000 لوگوں کا، تو میں کہتا ہوں کہ 2000 لوگ آئیں گے، آپ کا پورا ایریا یہ مر رہا ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں اگر لنگر نہیں کھائیں گے تو معاذ اللہ کافر ہو جائیں گے، یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے میرے دوستوں، یہ تلخ حقیقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو عام کریں اور اس کو بڑھائیں اور لوگوں کو لے کر آئیں۔ ہم اس ایریا میں دیکھیں، ہم جہاں رہتے ہیں، کم سے کم ہم سے بروز حشر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا دنیا میں، ہم نے تو تمہیں آخری وقت تک نہیں بولے، جب ہم صحابہ عرض کرتے جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور ہمارے چشم عالم سے پردہ فرما گئے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور کے لبوں پہ جنبش تھی جب آپ کو لہر مبارک میں رکھا گیا، فرماتے ہیں کہ وہ جب جنبش ہم نے سنی تو اس کے اندر بھی امتی امتی کی صدایں آ رہی، تو اس وقت بھی طائف کے موقع جب پتھر برسائے جا رہے ہیں، عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے بدوا کریں، پہاڑ ملا کے ان کو تباہ کریں، فرماتے نہیں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، اتنے شافی معاشر۔ اور پھر حشر کے دن روایات میں آتا ہے، کئی احادیث کی روایت میں آتا ہے کہ حضور فرماتے کبھی میں کوثر پر ہوں گا، کبھی میزان پر میرا امتی پھنس رہا ہے، دروغہ اسے لے کے جا رہے ہیں، اور کبھی میں اسے وہاں بچا رہا ہوں، کبھی میں اسے وہاں بچا رہا ہوں، کبھی پل صراط میرا امتی گزر رہا ہے اس طرح بچا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کو فرمایا، پل سے گزار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، تو یہ وہ مقام، اتنی شفاعت حضور نے ہمارے وہاں تک رکھی کہ وہ نازک ایڑیاں ہمارے لیے بروز حشر پہ سجدے میں ہوں گے، کیا خوب کہا کہ اب تو اٹھ جائیے سجدے سے، ساری آپ کی امت بری ہو گئی، اس وقت تک آپ سجدے میں ہوں گے، تو ہم سے جب پوچھا جائے بروز حشر، رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا، جو تعلیم میرے صحابہ نے دی تھی اس کے لیے کیا کام کیا، تو ہمارے پاس یہ تو کہنے کے لیے ہو کم سے کم حضور کی قدم نالین میں گرنے کے لیے شرمندگی تو نہ ہو کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے کم سے کم اپنے ایریا کو تو سیکیور کیا، اپنے ایریا کو سیکیور۔ آپ سمجھتے ہیں ختم نبوت روڈ بند کر دیا، نعرے بازی کر لی، فلاں کو کر دیا، یہ ختم نبوت، اتنی چیزوں ختم نبوت کی حفاظت نہیں ہوگی، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں، اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک صحیح ہے، اس کی ہم مذمت وغیرہ کچھ ایسی بات نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ یہ چیزیں جو اندرونی چیزیں بند کمروں میں بیٹھ کے سازش جو تیار ہوتی ہے، کیا آپ اس کو روڈوں پہ آ کے تیار کر سکتے ہیں؟ آپ تیاری کریں، حکمت عملی کو تیار کریں، تو بس اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ حق کا، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔